الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہتی ہوں جس نے ہمیں اس بابرکت مہینہ عنایت فرمایا جس میں ہم ہماری مغفرت فرما لے اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر انداز سے رمضان کو گزارنے والے بنائیں. آمین. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہو. رحمت صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید. اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف وینہون عن المنکر. میرے پیارے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس درس میں جو میرا عنوان ہے وہ زکوٰۃ کا بیان ہے، جو بھی انشاءاللہ آگے باتیں آتے جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میرے زبان سے نکلے وہ حق بات نکلے، اور آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں یا جو بھی مجھ سے سوال کرنے والے ہوں اور جو بھی مسائل آگے بیان ہوں وہ حق بات پر ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بیان کی جائے. جی جی، آواز کم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھوں گی انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے مسائل، اس کی فضیلت، اس کے احکامات، اس کی اہمیت، قرآن مجید کی روشنی میں زکوٰۃ کے شرط کیا ہے، زکوٰۃ کے لیے اور کس سے دینی چاہیے، کیا ہے آداب، سب انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. وہ اشیاء جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس پر خرچ کرنا چاہیے، غیر مستحق لوگ کون ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے بیان ہوتا جائے گا جیسے جیسے. اور ضعیف اور موضوع حدیث بھی رکھنے کی کوشش کریں گے اگر وقت نے اجازت دی تو. نماز کے بعد جو کہ دین کا، اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، وہ ہے قرآن مجید میں 82 مرتبہ اس کی تعین کی گئی ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بہت سارے مقامات کو اللہ تعالیٰ اس کے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. بلکہ زکوٰۃ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچے مومن قرار دیا ہے. الذی یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. اصل میں وہی مومن ہیں، بول رہے اللہ تعالیٰ. اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں.
حقیقت میں سچے مومن یہی لوگ ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 3 سے لے کر 4۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنی منہم، اللہم اجعلنی منہم، اللہم اجعلنی منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن پر خوف اور رنج غم تمام کے تمام سے محفوظ رہے، آمین۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ادائیگی زکوٰۃ جو ہے انسان کے لیے گناہوں سے کفارہ اور بلندی درجات کا بہتر مطلب بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے نبی تم ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لو، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو تاکہ انہیں گناہوں سے پاک کر دو اور ان کے درجات بلند کرو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو، کس لیے؟ انہیں پاک کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب اصل لغوی معنی کیا ہے بولتے بڑھنا، جیسا کھیتی بڑھتی رہتی نا، اس اس طرح زکوٰۃ کا معنی یا لغوی معنی جو ہے بڑھنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی مطلب اورل ہونے جو استعمال کیا جاتا عربی لینگویج میں زکا قد افلح من تزکا، جس تحقیق کے اس نے جس وہ پاک وہ کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو پاک کر دے۔ زکا یعنی پاک کرنا بھی لغوی معنی میں آتا ہے کہ ہمارا مال ایک طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور جو بھی مال میں جو بھی پریشانیاں یا جو بھی کیا بولتے لوٹنے والا رہتا ہے، جو بھی آفات رہتے مال کے اوپر آنے والے تمام کے تمام آفات جو ہے، یا چوری ہونے والا رہتا ہے، گم جانے والا رہتا، ان تمام سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے۔ دیکھیے اپن زکوٰۃ اگر ادا نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کسی بھی ذریعے سے ہم سے وہ برابر چلے آتا، وہ جتنا بھی ہے، لیکن ہم گنہگار ہو جاتے بغیر زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک طرح سے ہم زکوٰۃ ادا کر کے اجر کے مستحق بھی ہوتے ہیں اور ہم حقوق ادا کرنے والے بھی ہوتے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتے اور اس کو اور بھی بڑھاتے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے کہ مال کو بڑھانا، بڑھتا، جو مال میں زکوٰۃ دے دینا اس کا مال حقیقت میں اصل میں بڑھتے رہتا اور جو پاک ہونے والا رہتا۔ اسی طرح انسان بھی گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی پاک کر دیتے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال میں سے اضافہ کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، جو سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ سورہ روم کی 39 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ۔ اس کا لغوی معنی بھی مطلب لفظی زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی مفہوم بھی یہی ہے کہ پاکیزگی کرنا اور اضافہ
इज़ाफ़े के भी हैं, जैसा कि यहाँ बात वाज़ेह होगी अपने को। इबादत से मतलब इस आयत के मफ़हूम के मुताबिक इस इबादत से इंसान का माल हलाल और पाक भी हो जाता है और नफ्स भी इंसान बुख़ुल से बच जाता है। असल में क्या चीज़ बोले तो इंसान को सबसे अहम ज़्यादा महबूब चीज़ क्या रहती है ज़्यादा से ज़्यादा? मालिश रहती है। अगर माल इंसान खर्च कर दिया बोले तो वो बुख़ुल से भी महफूज़ रहता है। बख़ीली से भी अल्लाह ताला उसको महफूज़ कर लेते हैं। ज़कात अदा करने से ना सिर्फ़ माल में इज़ाफ़ा होता है बल्कि अजर और सवाब में भी इज़ाफ़ा होता है। अदायगी ज़कात से उन जो भी फ़वाइद हासिल होते हैं, एक नज़र ज़कात अदा करने के नुकसान भी है कि जो भी मतलब अल्लाह ताला कुरान में जो ज़कात अदा नहीं करते उनके लिए नुकसानात भी बयान करे हैं। अल्लाह ताला सूरे हामीम सजदा में ज़कात ना अदा करने का जो भी कुफ़्र और शिर्क की अलामतें बयान की हैं, तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 6 से लेकर 7 तक। तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते। देखिए यहाँ पर ज़कात अदा नहीं करने वालों को मुशरिक कहा गया है। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने के बाद में जो उनके खिलाफत में जो लोग ज़कात अदा नहीं करते वो लोग उनसे जो है जिहाद करने का ऐलान करते थे। जिहाद असल में किससे किया जाता? मुशरिकों से किया जाता था, काफ़िरों से किया जाता था, गैर मुसलमानों से किया जाता था। इसलिए यहाँ पर ज़कात अदा ना करने वालों को अल्लाह ताला मुशरिक करार दिए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ज़कात ना अदा करने वालों का माल और दौलत तबाह बर्बाद हो जाएगा। और क्या है बोले तो ज़कात अदा ना करने वालों को बराबर ज़कात भी लेते हैं और उनके माल में से निस्फ़ हिस्सा मतलब आधा हिस्सा ले लेते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस ज़माने में माल में आधा हिस्सा ज़कात दे दिए बोले तो अपने से सिर्फ़ ज़कात अदा हो जाती है लेकिन जब जो है गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर्स थे जब का मामला ऐसा था कि कौन ज़कात अदा करने से इनकार कर देते, उन लोगों से ज़कात भी ली जाती थी और उससे ज़्यादा उनके माल में से आधा हिस्सा ज़ब्त किया जाता था। उसके बाद जो है एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात अदा ना करने वाले लोग क़हत-साली में मुब्तला कर दिए जाएँगे। ज़कात ना अदा करने की जो भी हलाकतें हैं, तमाम के तमाम लोग क़हत-साली में मुब्तला कर दिए जाएँगे। दुनिया दुनिया में इस तबाही बर्बादी के अलामत आखिरत में ऐसे लोगों को जो सज़ा दी जाएगी उसके बारे में सूरह तौबा अल्लाह ताला जो सूरह तौबा में इरशाद फरमा रहे दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी बोल रहे देखिए मतलब एक तरह से तंबी ऐसी तंबी खुशखबरी की तरह दे रहे अल्लाह ताला के अज़ाब की खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो सोना और चांदी जमा करते हैं लेकिन अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा कि उसी सोने और चांदी जहन्नुम की आग में दहकाई जाएगी और फिर उससे उन लोगों के पेशानियों और पहलुओं और पीठों को दाग दिया जाएगा और कहा जाएगा ये वो खजाना है जिससे तुम अपने लिए संभाल संभाल कर रखते थे अब अपने खजाने का मजा चखो मजा किसका चखा जाता है अच्छी चीज का चखा जाता है अल्लाह ताला यहाँ पर
مشرکوں اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان لوگوں کو تنبیہ کے طور پہ خوشخبری سنا دو اور مزہ چکھاؤ بولتے ہیں یہاں پر دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ دیکھیے میری پیاری ماں بہنوں، یہ جو دنیا ہے ان یہ جو دنیا ہے کیا ہے؟ متاع الغرور بولے دھوکے کا سامان ہے۔ ہم آخرت ہماری برباد نہیں کرنا چند پیسوں کے لیے، ہونے دونے چند زیورات کے لیے، چند سونے چاندی کے لیے۔ اگر آپ ادا نہیں کر سکتے تو اپنے سیٹ کو بگاڑیے، ایک بالی نکال کے اپنا زکوٰۃ ادا کریے۔ عورت کے اوپر فرض ہے، اگر مال عورت کے پاس ہے بولے تو شوہر کے اوپر فرض نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ آپ ہے اس کے مالک اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ اگر پیسے سے ادا نہیں کر سکتی تو اس میں سے سیٹ خراب کر کے نہیں انگوٹھی نکالیے، ایک بالی نکالیے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کریے اگر پیسے نہ بھی ہوں تو۔ کیوں بولے تو اس عذاب کے مستحق نہ بننے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال دولت گنجے سانپ یعنی انتہائی زہریلا سانپ، وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا اگر زمین پہ اگر پھونک بھی مار دیا جائے تو تا قیامت ہریالی نہ ہوگی۔ گنجا سانپ اس لیے کہا گیا گنجا سانپ اس لیے کہا گیا کہ وہ جتنا زیادہ عمر والا ہوگا اس کے زہر کی شدت بھی اسی طرح زیادہ ہوگی، اس لیے گنجا سانپ کہا گیا۔ گنجا سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا۔ اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں، بولے گا وہی سانپ۔ اگر جانوروں میں زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں کے تلے روندیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی قیامت جب قائم ہوتی، حساب کتاب ہونے تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ جانور جو ہے ان کے سینگوں سے ماریں گے، کب تک؟ مسلسل 50 سال تک ماریں گے اور وہ اپنے پیروں سے روندیں گے۔ ہم آج اس کے لیے عام مطلب ایسے ہی لے لیتے، نماز تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس کو جلد سے جلد ادا کرنے والے ہوں۔ اگر ہم پر زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ رہا، ہم انتقال ہو گئے تو بھی ہماری یہی حال ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قمری تاریخ سے اپنا زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر قمری تاریخ نہیں، سال گزر جانا ہے۔ اصل میں کیا ہے بول تو شرط ہے، آگے بھی انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا۔ جو بھی شرطیں ہیں کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ اور کب، شرط کیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آگے آگے وہ بھی بیان کرتے چلوں گی۔ معراج کے رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے آگے پیچھے ڈھانچے لٹک رہے تھے اور وہ
जानवरों की तरह आग के आग के पत्थर खा रहे थे। आपने फरमाया आप आपने दरियाफ्त फरमाया कि ये लोग कौन हैं? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते हैं। ये आखिरत में जिस सज़ा का आखिरत में जिस सज़ा का आखिरत में जिस सज़ा का तज़किरा हो रहा था, ये सज़ा जो है हमारे लिए जब तक मुसलसल 50,000 साल तक हमारे लिए लिखी जाएगी, जब तक कि इंसानों के बीच फैसला ना होगा। ये जो है तमाम के तमाम हदीसें बयान की जा रही हैं, वो तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए है, काफ़िरों के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों के लिए है, जो भी यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं। क्यों बोले तो काफ़िरों के लिए हिसाब-किताब ही नहीं होता क्यों? वो लोग सिरे से कलमा गो ही नहीं होंगे। इसलिए तमाम के तमाम जो भी हदीस या कुरान की आयतें बयान की जा रही हैं, वो तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए हैं। देखिए अल्लाह ताला यहाँ पे इंसान कितना ज़्यादा हिर्समंद है अपने माल के मुताबिक। खालिक़ कायनात कुरान मजीद में इंसान की जिन कमज़ोरियों की निशानदेही फरमा रहा है, उनमें से एक ये है कि माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है इंसान के अंदर सच में असल वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद सूरह आदियात की आयत है कि इंसान दौलत की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा मुब्तला है और दूसरी जगह फरमाया कि वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा सूरह फज्र की 20 नंबर आयत में इंसान बहुत ज़्यादा तुम लोग माल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुके हो। वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा बहुत ज़्यादा मुब्तला हो। इन्नमा अमालु इन्नमल अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है इंसान दुनियावी जिंदगी के लिए अपनी आखिरत ना बिगाड़े क्यों अपने औलाद और असल में क्या है बोलते औरत से ही सब कुछ औरत शोहर को जो परेशान करती हालत ऐसे बना देती औरत कि इंसान जो है गैर जायज़ नाजायज़ तरीके से कमाने की कोशिश करता है क्यों अपनी बीवी और बच्चों को खुश रखने के लिए अगर जितना भी शोहर लाए उसमें अगर औरत इत्मीनान है सैटिस्फाई होने जिंदगी बिताए तो उसमें बहुत ज्यादा खैर है बल्कि इसके बरअक्स जिंदगी गुजारने में के अपने शौहर को परेशान करे हर एक मामला जो खास आजमाइश और मेरी उम्मत की आत्मा हर एक उम्मत के लिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हर एक उम्मत के लिए आजमाइश है और मेरी उम्मत के लिए आजमाइश क्या है बोले माल है बोले तुम माल की मोहब्बत में बहुत ज्यादा गुमराह हो जाओगे तुम्हारे लिए माल ही आजमाइश है इसके बाद में जो है सूर्य नूर में अल्लाह ताला ने एक बड़ा सबक आमूज हिस्सा बयान फरमाया कि एक शख्स बड़ा नेक और सखी था उसके पास एक बाग था वो जो बाग जितना भी पैदावार होती थी अपने घर और खेती बाड़ी के अखराजात निकाल कर तमाम बाकी पैदावार में से अल्लाह का जो भी हिस्सा था वो मतलब खर्च कर देता था पहले मतलब अल्लाह के नाम से पहले निकाल देता था अल्लाह ने उसे जो भी माल में बड़ा
زیادہ سے زیادہ برکت ڈال دے رکھی تھی، جو کہ وہ آدمی فوت ہو جاتا، اس کے بعد اس کے اولاد جو ہے اس کی اولاد جو بھی پیداوار ہوتی تھی اس میں کیا کرتے تھے، وہ مطلب مسکینوں کا حصہ بغیر نکالے ہوئے ہمارے باپ جو بھی مطلب بیوقوف تھا ہمارا باپ، اتنی زیادہ رقم غریبوں مسکینوں کے تقسیم کر دیتا تھا، بلکہ آئندہ اگر ہم یہ سارا کا سارا مال اور دولت اپنے پاس رکھیں گے بلکہ اس کی اولاد جو ہے ایسا سوچ لیتی، اس لیے جلد سے جلد دولت مند ہو جانا، بلکہ چنانچہ کیا ہوتا بولے تو جب پھل وغیرہ جو بھی پکنے کا اور فصل کی کٹائی کا موقع آتا نا، اس میں رات کے وقت آپس میں قسمیں کھاتے رہتے، جب صبح اندھیرا اندھیرا رہتا نا باغ میں پہنچ جائیں گے اور کسی دوسرے کو خبر بھی نہ ہونے تک ہم اس سے کٹائی کر دیں گے، نہ اس کے اوپر سائل ہوگا نہ محتاج آئیں گے، تمام کا تمام مال مٹ رکھ لیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام کا تمام مال اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے، جیسا مطلب وہاں پر اصل باغ نہیں ہے، جلدی جیسا جلا کے رکھ دیتے، آگ بنا کے رکھ دیتے۔ پہلے کیا سمجھتے وہ لوگ، ہم رستہ بھٹک گئے شاید رات رات، جیسا کہ وہاں پر کچھ بھی باغ نہیں تھا بولے، جیسا اللہ تعالیٰ کرتے تھے جی کہ ہماری نیت پہ سب کچھ، اگر آپ اچھی نیت رکھتے تو تمام آپ کے لیے مطلب ان لوگوں کے لیے رہتا تھا، نیت بھی کہ اسی طرح ہمارا مال اگر ہم اس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرنا مجھے سمجھے تو ایسا بھی رہنے دو، وہ چوری کے ذریعے گم جانا نہیں بولے تو پریشانی آ جانا، جس وجہ سے ہم اس کو بیچ دینے کے حالت ایسا بھی ہونے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر لا کے کھڑا کرتے تھے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم سے زکوٰۃ ادا کر دینا ہمارے لیے بہتر ہے۔ پہلے تو وہ لوگ کیا سمجھے، ہم رستہ بھٹک گئے، لیکن جب ہوش حواس آ گئے، یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے، تب اپنے جرم کا مطلب اقرار کر لیے کہ ہم لوگ ایسا نہیں کرنا تھا بول کے ملامت کرنے لگے، اور قالوا یا ویلتنا انا کنا طاغون، کہنے لگے ہائے افسوس ہم واقعی میں سرکش تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے پر انتہائی مختصر الفاظ میں رونگٹے کھڑے دینے والے سبق ہمیں جو بھی ہے سکھا دیے یہاں پر، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام عذابوں سے پہلے ہم سے اس کو ادا کرنے والے بنائے۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح عذاب دنیا کا اور آخرت کا بھی عذاب تو اس سے بہت ہے، بہت ہی برا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ یعنی آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہے بول رہے، یہاں کا عذاب تھوڑی پریشانی آئی تو انسان پریشان حال ہو جاتا، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہاں پر اپن زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے جو ہے ہمارے لیے کیا پہلے چیز نیت کرنا ہے، آپ کچھ صدقہ دے دیے، صدقہ دینے سے پہلے آپ کی نیت نہیں تھی کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ تھا، بلکہ پہلے آپ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے یہ مال جو ہے میں دے رہا ہوں یہ
صدقے کا مال نہیں بلکہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بلکہ آپ اپنے نیت پہلے اس کے لیے خاص کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بلکہ بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کی، لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت کی تو اسے دنیا ملے گی، جس نے ہجرت کی نیت کی یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ بس مہاجر ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھا جاتا ہے جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم ہماری نیت خاص کریں۔ آپ پہلے عام صدقہ دے دیے، اس کے بعد یہ زکوٰۃ کا مال تھا بولے تو اس میں وہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد دکھاوے کے زکوٰۃ، نماز اور روزہ سب شرک ہے۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ومن صلى يراه فقد أشرك ومن صام يراه فقد أشرك ومن صدق يراه فقد أشرك۔ جس نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ دکھاوے کے لیے صغیرہ مطلب شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ دکھاوے کے لیے آپ جو بھی کر رہے ہیں چھوٹا شرک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ سسٹر عشرت، آپ نے اپنا مائک آن کیا ہے، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو کہ ہمیں ادا کرنا ہمارے لیے فرض ہے، جو بھی صاحب نصاب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت دینا اللہ اور اس کے رسول اللہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا عہد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں پر بیعت لیتے تھے؟ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور اپنے بھائی کی خیر خواہی پر بیعت لیتے تھے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر جہاد کرنے کا فرض ہے۔ مطلب اس سے پہلے جو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کری تھی نا، وہی حدیث یہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ، خیرات یا ٹیکس وغیرہ
ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فریضہ ختم نہیں ہوتا، ساقط نہیں ہوتا۔ مطلب زکوٰۃ آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے عرب کے، کچھ لوگ وہی کافر ہو گئے تھے، تھوڑے لوگ مطلب مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جب یہ لوگ کہنے لگے تو انہیں اپنے مالوں اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لی جائیں، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی کب ہم اپنے جان بچا لیتے؟ جب اسلام کے احکام، نماز کے بعد جو احکام آ رہا ہے وہ زکوٰۃ کا احکام آ رہا ہے۔ جب نماز ادا کر چکے تو آپ زکوٰۃ بھی ادا کرنا آپ پر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ عشرت آپ کا مائک آن ہو جا رہا ہے، تھوڑا خیال رکھیے پلیز۔ میں ابھی تک 2 مرتبہ میوٹ کر دی تھی۔ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آن کیے ہیں تو پوچھیے۔ ہاں میم ذرا مجھے کو ہوسٹ بنا دیجیے۔ جی جی ایک منٹ۔ جی زکوٰۃ کی فضیلت جو ہے انشاءاللہ آگے جو حدیث آ رہی زکوٰۃ کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جس پر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان مبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اللہ کے قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوتا رہا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی کو دیکھنا پسند ہو اسے چاہیے کہ اسے دیکھ لے۔ یہاں پر احکامات بیان کیے ہیں جو کہ اسلام کے اصل فرائض کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں حدیث قدسی میں، بندہ میرا قرب تب تک حاصل نہیں کرتا جب تک کہ ان احکامات کو پورے نہ کر لے جو میں نے ان پر فرض کیے ہیں۔ جب تک انسان پر جو بھی فرائض ہیں وہ جب تک ادا نہیں کرتا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اوپر جو بھی فرائض ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے بنائیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ایمان کی گواہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میرے نزدیک نیکیوں سے میزان پر نیکیوں سے بھر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ نماز قائم کرنا روشنی ہے اور روشنی ہوگی، اور زکوٰۃ صاحب ایمان والوں کے لیے دلیل ہے کہ صبر کرنا پریشانیاں اور مصائب اور راہ دکھانا روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا
حجت بنے گا یا تیرے خلاف۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ جس نے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کی جائے، قیامت کے دن اس سے سونے اور چاندی کی تختے بنا کر آگ میں گرم کیے جائیں، یعنی جو سونا اور چاندی ہم سنبھال کے رکھتے نا، اس کو تختیوں کے جیسا، پلیٹوں کے جیسا اللہ تعالیٰ بنا دیتے۔ ان پلیٹوں کو جو ہے اپنے ہمارے پہلوؤں پہ داغ دیتے اگر ہم اس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو۔ اس کے مالک کی پیشانی، پہلو اور پیٹھوں پر داغ دیا جائے گا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجے سانپ بن کر آئے گا۔ یہ حدیث بھی بیان کر چکے ہیں الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال ایسے نہ ہوں۔ پھر یہی حدیث یہاں پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جس مال سے اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کی جائے وہ مال تباہ برباد ہو جائے گا۔ یا کسی کو مطلب یہ پسند ہے کہ اپنا مال اور دولت ہلاک ہو جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں بھی ہمارا یہ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، اگر نہ دیں تو ہم پر مطلب فرض عبادت ہے جس کی ادائیگی نہ کی جائے تو ہم پر پنشمنٹ جو بھی ہے سزائیں ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے سورہ بقرہ میں، اگر کوئی میرے دین کے لیے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، یہ تو فرض صدقہ ہے، اس کے بجائے نفل صدقہ جو بھی دے گا اللہ کے راہ میں وہ اس کے مثال ہے جیسا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک بیج اگر زمین میں بوئی جائے اس سے 7 بالیاں نکلے گیہوں کے، 7 بالیاں، ہر ایک بالی میں 700 دانے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک نیکی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیں گے کل قیامت کے دن۔ اس لیے ہمیں چاہیے، یہاں پر تو فرض زکوٰۃ مطلب فرض صدقے کی بات آ رہی، زکوٰۃ جو ہے فرض صدقہ ہے، اس کے بجائے آپ باقی دوسرا جو بھی صدقہ دیں گے وہ نفیل کہا جائے گا۔ فرض ادائیگی نہ کی جائے تو اس سے ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، ہم گنہگار ٹھہرائے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی تھے، ایک کوڑی اور دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے ارادہ فرمایا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھ کو کون سی چیز بہت پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھا بدن اور وہ چہرہ اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، پھر واپس اسے اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی اور اچھا رنگ اور اچھا بدن دیا گیا۔ پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا کہ تجھ سے کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا
اونٹ یا کہا یا گائے، اور راوی کہتے ہیں کہ انہیں شک ہے کہ وہاں کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا۔ دیکھیں یہاں پر صحابہ اتنی زیادہ چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ یہ کہا وہ کہا، وہاں پر وہ لوگ اپنے سے بری ہو جاتے تھے کہ شک ہے اس میں بول کے۔ مطلب ہم آج پوری کی پوری حدیث بیان کر دیتے جو کہ من گھڑت رہے گی، یہاں پر گائے یا اونٹ کے بجائے اس میں بھی شک ہے بول کے یہاں پر صحابہ اس طرح بیان فرما رہے کہ حدیث میں اپنے اوپر ذمے سے بری ہو جائے۔ شک ہے کہ کوڑی نے کہا یا گائے یا اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک حاملہ اونٹ دی گئی اور کہا گیا اللہ تجھے اس میں سے برکت دے۔ آپ نے فرمایا پھر فرشتے نے گنجے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ مجھے نفرت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا فرشتہ اس پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجاپن جاتا رہا اور وہ خوبصورت بال اسے دیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا گائے۔ بس اس کو حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آپ نے فرمایا پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے زیادہ سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دیتا، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بینائی واپس دے دی۔ فرشتے نے کہا تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ بس کوڑی گنجے نے اونٹ اور گائے اور اندھے نے بکری دی، جس کے کوڑی کے لیے ایک جنگل اونٹ سے بھر دیا گیا، گنجے کے لیے ایک جنگل گائے سے بھر دی گئی اور اندھے کے لیے ایک جنگل بکریوں سے بھر دی گئی۔ آپ نے فرمایا پھر کچھ عرصہ بعد فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا غریب آدمی ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب چلا گیا، اب میرا آج کے دن اپنے مطلب ان لوگوں سے سوال کیا جو فرشتہ انہیں تمام کے تمام چیزیں دے کر چلے گیا نا، وہ واپس آ کے ان لوگوں کے پاس سوال کرنے لگا میں سفر میں ہوں، مجھے کچھ دے دو، میرا مال اسباب پورا لٹ گیا بول کے۔ اللہ کے واسطہ میں تجھے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، جسم اور مال دیا، اور ایک اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنے منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا حقدار بہت ہیں، یعنی خرچ زیادہ ہے، مال کم ہے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہ تھا؟ اللہ اکبر۔ جب انسان کے پاس مال آ گیا تو انسان نیت بدل جاتی۔ کوڑی تھا حالانکہ وہ، اس کے فرشتے نے اس کو اللہ کے حکم سے تمام کا تمام مالدار بنا دیا، پھر اللہ کے نام پہ آ کے منگ رہا تو اسے یہ میرا حق ہے بول رہا۔
اس سے نفرت کرنے لگا، اور تو غریب ہے بولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ تمام کا تمام مال سے کیا کرتا، اسے جو بھی صحت تھی تمام کے تمام دینے کے بعد میں کیا مطلب مجھے تو یہ مال دولت باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے بولتا۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو نے پہلی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا، گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا آگے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ تجھے ویسی ہی حالت دے دے جس طرح پہلا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی سابقہ صورت میں آیا اور کہنے لگا غریب مسافر ہوں، سفر میں ہوں، مال اور اسباب چلا گیا، آج میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور تیرے سبب سے تجھے اسی ذات کی واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی، ایک بکری چاہتا ہوں اس سے میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، بس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہتا ہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے چاہے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم کو آزمایا گیا ہے، بس تجھے اللہ راضی ہو اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غضب کیا گیا ہے۔ دو لوگ غضب کے مستحق ہو گئے، ایک رحمت کا مستحق ہو گیا۔ اگر کوئی بھی ہمارے گھر پہ آ کے اللہ کا واسطہ بولے تو اسے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی اللہ کے واسطے دے دو بول کے آتے ہیں نا، اسے ضرور سے ضرور کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کیوں بولے تو وہ اللہ کا واسطہ لگا کے پوچھے نا، اس لیے ہمیں جو بھی ہو اگر ان کے زبان سے اللہ کا واسطہ دیا بولے تو اسے برابر کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیے۔ اس کے آگے حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو قیامت کے دن آگ میں ہوں گے اور قحط سالی میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں سورہ مریم آیت نمبر 55۔ یاد رکھو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا اللہ کی سوا کسی کو عبادت نہ کرے، ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، لوگوں سے بھلی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، مگر تھوڑے آدمیوں نے سوا سب نے عہد سے پھر گئے، یعنی عہد توڑ دیا، زکوٰۃ ادا نہ کرے، ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ جیسا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل یہود تھے، غیر المغضوب اللہ کا غضب جس پر نازل ہوا وہ یہود تھے، والضالین کون تھے؟ بنی اسرائیل جو نصارہ تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بولتے نا، وہ نصارہ تھے جو گمراہ ہو گئے، اپنے پیغمبر کو ہی خدا مان لیے ہو۔ اسماعیل گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ
زکوٰۃ کی تعریف کیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نہیں زکوٰۃ بلکہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو بول کے۔ ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی اور رحمت جان کی ضمانت ہے۔ بس اگر یہ کافر توبہ کریں گے اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، لہذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو اور جان لو وہ لوگوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیں یہاں پر نماز جیسا روز میں 5 وقت فرض ہے، شروع سے زکوٰۃ جو ہے کیا مطلب جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ جو ہے پہلے جو ہے 4 باتیں فرض ہے نا، اس کے بعد میں جو ہے شرط 6 چیزیں شرط ہے۔ پہلی چیز کیا ہے شرط بولے تو ایک انسان بالغ ہونا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے، اور وہ مال جو ہے اس کا مالک ہونا بھی چاہیے، اس مال پر 1 سال گزرنا۔ یہ 4 چیزیں جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شرطیں ہیں۔ کیا ہے پہلی چیز؟ بالغ، مطلب پہلے اسلام ہے، اصل میں تو اسلام جو لاتا اس کے اوپر زکوٰۃ، اس کے بعد میں ہے بالغ۔ جو 6 چیزیں آ رہے ہیں نا اس میں بات بول رہی میں، اسلام لانا ہے، بالغ، عاقل اور آزاد انسان۔ غلام پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا فریضہ اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ آزاد انسان۔ اس کے بعد میں جو ہے جو مال کے اوپر زکوٰۃ دی جا رہی وہ آپ کے پاس 1 سال ایسے پڑا ہے، اس مال پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے ادا کرنے والا جو ہے وہ مال کا مالک ہونا ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ جس مال پر زکوٰۃ ادا کی جا رہی اس کے اوپر مالک ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیا کرو، انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دو، نیز ان کے حق میں دعا رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو پاک صاف کرنے کے لیے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو بول کے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال اور دولت میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور اسے دراصل دینے سے وہ اپنے مال ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بظاہر اپنے کو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال جاتا ہے بلکہ لیکن
اللہ تعالیٰ اس میں برکت ایسا ڈال دیتے ہیں، تھوڑے پیسے میں بھی انسان کی ضرورت پورے ہو جاتے ہیں، وہ چیز برکت ہے۔ مال بڑھنا نہیں ہوتا، کیوں بولے تو اگر آپ کو کچھ بھی حاجت ہے، کہیں بھی جانا ہے، آپ سفر کرنے کے بجائے گھر سے ہی آپ اس کام کو پورا کر لیتے، نہیں بولے تو اگر کچھ بھی بیمار ہونے والے ہیں، پیسہ خرچ ہونے والا رہتا، وہ بیماری سے اللہ محفوظ کر لیتا، آپ کا مال وہاں پر بچ گیا، نہیں بولے تو 1 لاکھ خرچ ہو کر، نہیں بولے جو بھی خریدنا چاہ رہے ہیں آپ، زیادہ مال خریدنے والے، کم مال میں آپ کو اس چیز مل جاتی، ایسا مال میں برکت مطلب مال میں اضافہ نہیں، لیکن کم سے کم مال میں آپ کی حاجتیں پورے ہو جاتے ہیں، اس سے اس چیز کو برکت بولتے ہیں۔ زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، جیسا سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے 5 تک، الف لام میم، یہ کتاب حکمت کی آیت ہے، ان کتاب میں ان نیکیوں کی بلندیوں کے لیے ہدایت اور رحمت، جو نماز ان کے لیے رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، شروط زکوٰۃ، زکوٰۃ کی شرطیں ہیں آگے یہاں پر۔ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں پر جو ہے علماء کا، جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ اگر کوئی بالغ نہیں ہے، مطلب مالدار تو ہے لیکن بالغ نہیں ہے، عاقل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے جو گارڈینس رہتے ہیں نا، اگر وہ کسی کا مال نقصان پہنچائے تو اس کے مال میں سے جیسا گارڈین نکال کے دیتے نا، اسی طرح یہاں پر گارڈین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس جو نابالغ ہے اس کے پیسے میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، بلکہ یہاں پر جمہور علماء کا جو قول ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر نابالغ ہے، ناعاقل ہے، تو بھی یہاں پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کیوں بولے تو جو نابالغ ہے، عقل نہیں والے، اگر کسی کا مال نقصان کر رہے ہیں بولے تو جیسا ان لوگوں کی ادائیگی ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ادائیگی گارڈین کے ذریعے سے کی جائے گی۔ یہاں پر بات واضح ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے تو فرمایا، لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی غنی لوگوں سے لے کر وہاں پہ غریب لوگوں کو دیا جائے گا۔ جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ 1 سال کا گزرنا یہاں پر شرط بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔
آپ اگر آپ کوئی مطلب زیور ہو، مال ہو یا تجارتی مال ہو لیے ہیں، ہمارے سال 6 مہینے گزرے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس کے اوپر سال گزرنے پر۔ اب یہاں پر کیا ہے بولے تو ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے لیے رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان تک 6 مہینے ہوئے بولتے اس کے بعد 6 مہینوں میں آپ کا سال گزر جاتا، نیکسٹ 6 منتھ میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا، نہیں بولے تو آپ کے اوپر پھر رمضان آنے تک 6 مہینوں کے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنا، ہماری سال کے حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ، آل ابی اوفی پر رحمت نازل فرمائے، یعنی جو صدقہ دینے والوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں، مطلب جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا انہیں دعائیں دینے کا مطلب آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں دعائیں دو بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کر رہے ہیں یہاں پر۔ زکوٰۃ دینے والے اپنے مرضی سے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادائیگی کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی بھی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب کا مستحق بن رہے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر شعیب اپنے باپ سے روایت کرنے، وہ اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی، یعنی وہ خود جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے پاس منگانے سے زیادہ وہ خود جا کر وصول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنے یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کے مال لینے چاہے، بہت زیادہ اچھے نہ بہت زیادہ خراب مال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس حکم پر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب دار اور نر نہ لیا جائے۔ یہاں مطلب عیب دار چیز بھی مت لو اور زیادہ سے زیادہ عمدہ چیز بھی مت لو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حکم صادر کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی خلافت کے ٹائم پہ وہی حکم دیتے تھے حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اس کے بعد زکوٰۃ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے یمن کو بھیجنے پر حکم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ اوسط درجے کا مال دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی بول رہے ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے
ہیلے تلاش نہ کرو، زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع کیا جائے گا، اگر یعنی سونا چاندی کو جمع کر کے اس کے اوپر پورے کے پورے ادا کرو، اگر علیحدہ علیحدہ ہے تو علیحدہ علیحدہ اس کے اوپر حساب کر کے زکوٰۃ نکالو بول رہے ہیں۔ اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے، یعنی الگ الگ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ، یعنی ایک انسان کے پاس جو ہے یہاں پر حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دے دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ ان میں یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جا نہ کیا جائے اور ایک جا مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے، یعنی زکوٰۃ کم کرنے کی نیت سے یا زکوٰۃ اصل ہٹ جانے کی نیت سے جو الگ مال ہے اس کو اکٹھا نہ کرو، اور اکٹھا اصل مال کو جو ہے الگ الگ نہ کرو زکوٰۃ ادا کرنے کے ڈر سے۔ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن الگ تینوں آدمیوں کے پاس یعنی اکٹھے رہیں گے تو صرف ایک بکری دی جائے گی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تینوں کے پاس الگ الگ ہو تو 3 بکریاں ہوں گی، 40 بکریوں کے اوپر ایک بکری، اگر تینوں کے پاس اکٹھا 40 ہی بولے تو ایک ہی بکری ہوگی۔ حسب ضرورت سال مکمل ہو جائے تو پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہاں پر 1 سال کا گزرنا شرط بیان کیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہاں اب یہاں پر ان لوگوں پر زکوٰۃ دینا ہے، مطلب ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ ایک آیت ہے جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، 8 لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والاغنیاء والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی یہاں پر صدقات 8 لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انما الصدقات والفقراء، یعنی فقیر لوگ جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو بہت زیادہ غریب ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اس کے لیے پہلے، اس کے بعد فقراء فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے۔ مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے بولے تو فقیر سوال کرتا اور مسکین سوال نہیں کرتا، اس کے پاس رہتا لیکن وہ سوال نہیں کرتا، اور جو بھی وہ کماتا اس سے اپنے ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جو چھپ کر رہتے ہیں، جو لوگ باہر آ کے نہیں مانگنے والے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو جیسا ان لوگوں کے گھر کے بیسک نیڈس بھی پورے نہیں ہوتے رہتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں
بچوں کو پالنے کے لیے وہ مسکین کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے وصول کرنے والے لوگوں کے لیے یعنی عالمین جو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جو ڈیوٹی کرتے نا ان لوگوں کے سیلری کے طور پر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک جگہ اکٹھا کرنے والے لوگ مطلب ٹرسٹ وغیرہ ان لوگ کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والے ایک جگہ جمع کر کے تقسیم کرتے ہیں، وہ لوگوں کی سیلری بھی دی جا سکتی ہے اس سے زکوٰۃ سے وصول کرنے والے لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل جس کے دل پلٹائے جائیں، یعنی وہ لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کریں ان لوگوں کے دل جوئی کے لیے جو اسلام قبول کرنے سے ہم لوگوں کو اتنا مال ملا بلکہ دل جوئی کے لیے دیتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فتح مکہ کے بعد میں جو بھی سردار تھے ان لوگوں کو بھر بھر کے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اور گردن چھڑانے کے لیے یعنی غلام آزاد کرنے کے لیے اگر کوئی قیدی ہو گئے ان لوگوں کو اگر چھڑانے کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، اور قرض دار مقروض رہتے نا جو قرض ادا نہیں کر سکتے یا لوگوں کے ذریعے ان لوگ قرض دار ہو جاتے لوگوں کے لیے وہ لوگوں کے اوپر بھی قرض ادا کر سکتے۔ اللہ کی راہ میں جو راستے میں مسافر لوگ نکلتے نا اپنی سبیل یعنی ابن سبیل راستے کا بیٹا مطلب اس کے پاس کچھ مال دولت نہیں رہتا لٹ گیا سفر کی حالت رہتی بہت مجبور رہتے وہ لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر راہ راست کے مسافر رہتے نا وہ لوگوں پر بھی زکوٰۃ خرچ کر سکتے، یہ ان لوگوں پر فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اس قرآن کی آیت سے واضح طور پر 8 لوگوں کے بارے میں جو جس پر زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے پر زکوٰۃ، سونے کا نصاب 7.5 تولے یعنی 87 گرام ہے، یعنی 7.5 تولے اس حساب سے بولے تو جب اس زمانے میں جو ہے تولہ جو ہے 12 گرام کے قریب ہوتا تھا، یعنی 11.33 یا 11.66 12 گرام کے قریب ہوتا تھا، جو کہ ہمارا آج نصاب 8.5 گرام اس سے بھی کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارا تولہ جو ہے 10 گرام کا ہے، لیکن اس زمانے میں جو ہے ایک تولہ قریب 12 گرام کے قریب تھا، یعنی 11.66 یا 11.33 ایگزیکٹ فگر نہیں تھی، اس لیے 12 گرام مکمل مطلب ایک حساب کے لیے جو ہے انڈیا کے 12 گرام ایک تولہ جب کا حساب، یعنی ہمارا کیا بنتا 85 یا 87 گرام تولہ بنتا ہمارا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضرت عائشہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے ایک دینار یعنی 40واں حصہ یعنی 2.5 یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ 40% بولے تو 40واں حصہ 2.5 ہوتا ہمارے لیے، 100 روپے کو 2.5، 1000 روپے کو 25 روپے، 10,000 کو جو ہے 2,500، 1,00,000 کو 25,000 نکلتے ہیں مالیت کے نصاب سے۔ چاندی پر زکوٰۃ ہے، چاندی کا نصاب
52.5 तोले चांदी या 612 ग्राम्स। अब यहाँ पर अगर किसी के पास 612 ग्राम चांदी है, 52.5 तोले 8 तोले सोना नहीं है, तो आप 52.5 तोले चांदी का हिसाब के बराबर अगर है तो आप पर ज़कात बनती। ये इसलिए कि उस ज़माने में जो है ज़्यादा डेविएशन नहीं था सोने और चांदी के, थोड़ा डेविएशन रहता था, डिफ़रेंस रहता था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ गया सोना और चांदी में। इसलिए हमें चाहिए कि अगर आपका निसाब 52.5 तोले चांदी यानी 612 ग्राम चांदी आपके पास है तो ज़कात बनती आप पर, इससे कम पर ज़कात नहीं बनती। इसके बाद में जो है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वस्क से कम खजूरों में ज़कात नहीं और 5 वस्क कम चांदी में ज़कात नहीं और 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं, यानी 5 लोगों को 1 बकरी ज़कात दी जाएगी। यहाँ पर जानवरों का हिसाब बयान करा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने घोड़ों को और गुलामों की ज़कात से तुम्हें माफ़ रखा है, यानी घोड़ों पर और गुलामों पर ज़कात नहीं बनती। यहाँ पर इख्तिलाफ है कि घोड़ों पर ज़कात है या नहीं। असल जमहूर कौल यही है कि घोड़ों पर ज़कात नहीं बनती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांदी से 40वां हिस्सा अदा करो, यानी हर 40 दिरहम से 1 दिरहम, और जब तक 200 दिरहम हम पूरे ना हो तो तब तक कोई चीज़ ज़कात वाजिब नहीं होती। जब 200 दिरहम हो तो पूरे 200 पर उनसे 5 दिरहम अदा की जाएगी, यानी 40 दिरहम से ज़्यादा जितना भी हिसाब आगे हो रहा वो बयान हो रहा है यहाँ पे। जो 200 दिरहम है उसे ज़कात उसी तरह वाजिब होगी, यानी जैसा पहले 40 पर ज़कात थी उसके आगे भी उसी तरह हिसाब होगा, हिसाब से ज़कात वाजिब होगी। जैसा 40 दिरहम के ऊपर जितना भी आप मतलब 2.5 ही हिसाब लगाया, इससे ज़्यादा नहीं लगाया जाता बोल रहे हैं यहाँ पर निसाब से। निसाब से कम सोना और निसाब से कम चांदी को मिलाकर ज़कात अदा करना, यानी यहाँ पर 2 मिलाकर कैसा ज़कात अदा करना बोल, सोने और चांदी की ज़्यादा इस्तेमाल, यानी इस्तेमाल शुदा चांदी और सोने पर ज़कात। यहाँ पर जो है इख्तिलाफ है, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप सोना तो उसके ऊपर ज़कात अदा नहीं है बोल के, लेकिन जमहूर का कौल यही है कि आप जो भी सोना और चांदी यानी बिस्किट पर ज़कात बनती। अगर आपके पास ज़ेवर है जो पहन रहे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ज़कात नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर राजिह कौल यही है कि आप की जो भी हालत है सोना उस पर ज़कात बनती है, बल्कि यहाँ पर बात आ रही। उमर बिन शोएब अपने बाप से रिवायत कर रहे कि औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसके हाथ में सोने
کے 2 کڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ کے پہنائے؟ یعنی یہاں پر دلیل دی جا رہی ہے کہ استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ بنتی، بلکہ اس نے یہ دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے یہ اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ آپ استعمال شدہ زیورات پر بھی زکوٰۃ نکالیں گی۔ سال کے آخر میں سارے مال تجارت کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زمین کی پیداوار میں سے گندم جو کاشتکار اور کھجور پر زکوٰۃ ہے، اور موتی پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن شہد پر زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ جس کے پاس موتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس شہد ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں پر حدیث جاری رہتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شہد سے زکوٰۃ لیا، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ 4 اونٹ پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہاں پر بہت سارے حدیثیں ہیں جو کہ 120 اونٹ تک کے نصاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنوں پر کتنا زکوٰۃ ادا کریں گے آپ۔ 1 سے 25 کو ایک حصہ، 1 سے 5 کے ایک حساب ہے، اور 5 سے 24، پھر 25 سے 35، 36 سے 45، 46 سے 60 اونٹ رہے تو کتنی زکوٰۃ ادا کریں گی۔ اور ویسے ہی بکریوں کا حساب، ہمیں آج اس چیز کی حاجت نہیں ہے، اگر کسی کو مطلب ان مالوں کے طور پہ کچھ بھی پوچھنا ہے تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کتنے بھی زیادہ مالدار، مطلب زیادہ ایک کیا بولتے بہت مالیت کی چیز بھی اگر آپ کے پاس ہے، وہ آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلاموں پر زکوٰۃ نہیں کی، یعنی استعمال شدہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہاں پر اس کی دلیل یہاں پر یہ بتائی گئی ہے۔ سبزی پر زکوٰۃ نہیں، یعنی جو بھی کھیتی باڑی سبزی اگتی نا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ، یہ بھی ہو گیا۔ زکوٰۃ کے مستحق جو ہے 8 لوگ یہاں پر ہم آلریڈی بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ کون ہے فقیر مسکین؟ اگر آپ لوگ کچھ سوال کرنا چاہتے تو کریے، بہت ٹائم ہو گیا بیان کرنے کے، مطلب ضعیف تھوڑے حدیثہ ہیں انشاءاللہ۔ کوئی پوچھنا چاہ رہے کوئی سوال تو پوچھیے، ٹائم بھی بہت ہو گیا یہ کرنے کو آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو ہی دی جائے گی، غیر مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک بس ہو گیا، تھوڑے ضعیف اور موضوع حدیثیں تھے، ہو سکتا تو انشاءاللہ میں ٹائپ کر کے گروپ میں ڈال انشاءاللہ میٹنگ اینڈ کرتے ہیں پھر۔ دوں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.